نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ طیبہ شہر سے پہلے مدینہ کی جو شروع کی آبادی ہے قباء، یہ بالائی علاقہ ہے مدینہ طیبہ کا، آپ یہاں پہنچے اور یہاں انصار کے بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ عمر ابن عوف کا قبیلہ یہاں بہت زیادہ ممتاز تھا اور ان کے خاندان کے سردار کلثوم ابن الحدم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے گھر میں ٹھہرے اور اس قبیلے کے تمام لوگوں نے بہت شوق کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ ان کی سعادت تھی کہ اللہ کے رسول ان کے مہمان بنے۔ نبی علیہ السلام جب قباء سے مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ مہینے کے بعد نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم ابن حدم ان دنیا سے چلے گئے، یہ کسی بھی غزوے میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کلثوم ابن حدم کی جو قبر ہے یہ مسجد قباء کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے جس کے دو حصے کیے ہوئے ہیں اور دونوں کے دونوں چار دیواری کے ساتھ بند ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ان کی قبر بھی ہے، بعض اور صحابہ کی قبر بھی ہے اور بعض تابعین کی قبر بھی ہے۔ قباء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کلثوم ابن حدم کے مکان میں تھا۔ یہ مکان مسجد قباء سے قبلے کی جانب تھا اور ساتھ ہی ایک صحابی ہیں سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکان تھا۔ عام لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا مکان مقرر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام آرام وہاں کرتے، لوگوں سے ملاقات سعد ابن خیثمہ کے ہاں کرتے، اور یہ سعد ابن خیثمہ کا گھر یہ ہجرت سے پہلے بھی، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اسلام کا مرکز تھا اور لوگوں کا آنا جانا تھا، صحابہ کرام وہاں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تاہم نبی علیہ السلام کا وہاں آرام کرنا، نماز پڑھنا یہ سب ثابت ہے، اور حضرت سعد ابن خیثمہ کا یہ مکان بعد میں مسجد بنا دیا گیا اور اس مسجد کا نام مسجد دار سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو گیا۔ یہ زمانہ قدیم تک مسجد رہی، لیکن 1405 میں جب مسجد قباء کی تعمیر نہیں کی گئی، جو موجودہ تعمیر ہے، اس وقت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کا مکان اور یہ مسجد سعد ابن خیثمہ، یہ دونوں موجودہ مسجد کے محراب کی طرف جائیں تو دائیں جانب آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پیر کا دن بڑی اہمیت کا حامل، آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، مکہ مکرمہ سے پیر کے دن آپ نکلے اور نبوت پیر کے دن ملی، مدینہ طیبہ میں قباء میں جو قیام ہوا، داخلہ ہوا، وہ پیر کے دن ہوا، اور دنیا سے جو آپ کا سفر ہوا وہ بھی پیر کے دن ہوا۔ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ بہت اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کی کچھ باتیں تو آپ چند بیانات سے پہلے سن چکے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ان دونوں کے اندر آپس میں لڑائیاں، نفرتیں، جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے علاقے میں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ اوس والوں کے لیے خزرج نو گو ایریا اور خزرج والوں کے لیے اوس کی گھرانے اور علاقے نو گو ایریا ہوا کرتے تھے۔ تو قباء کے اندر اوس کی آبادی تھی، قبیلہ خزرج کے لوگ یہاں نہیں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب قباء پہنچے تو پوچھا این سعد ابن زرارہ، سعد ابن زرارہ تو خزرج کے تھے، تو ان کو بتایا گیا، حضرت سعد ابن خیثمہ نے بتایا کہ بھئی یہاں اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کا آنا ذرا مشکل ہے، تو کیا ہم انہیں اطلاع کر دیں کہ آپ آ چکے ہیں، وہ تشریف لے آئیں۔ ادھر ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ ان کو ہم بلاتے ہیں، حالانکہ یہ اوس کے تھے۔ ادھر سے سعد ابن زرارہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ پہنچ گئے، تو چھپتے چھپاتے منہ پہ کپڑا باندھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور جا کے کپڑا کھولا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو بڑی محبت سے پوچھا، سعد ابن زرارہ، ارے آپ کیسے آ گئے؟ آپ لوگوں کے تو آپس میں جھگڑا تھا، آپ تو ایک دوسرے کے علاقوں میں نہیں آتے۔ سعد ابن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، میں نے وہیں آنا ہے۔ اس کے بعد یہ سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی زرارہ، یہ دونوں حضرات آپس میں والہانہ محبت سے ملے اور علی الاعلان آتے جاتے تھے۔ وہ ساری نفرتیں، وہ ساری ٹینشنیں، وہ ساری دوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے دونوں قبیلوں کے اندر ختم ہو گئی۔ اب یہ کوئی بات نہ رہی کہ میں اوس کا ہوں یا خزرج کا، ایک ہی بات رہ گئی، میں بھی محمد کا غلام، وہ بھی محمد کا غلام، کیونکہ نفرتوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام چھوڑ کر آئے تھے کہ دیکھو یہ کفار مکہ جو میرے جان کے دشمن ہیں، ان کی امانتیں پہنچا کے آنا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، لیکن غم تھا کہ مکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے اندر نبی علیہ السلام کی تلاش کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مارے کافر پھر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ انہوں نے بہت جلدی چند ہی دنوں میں تمام لوگوں کی امانتیں فوراً ان کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد چھپتے چھپاتے اور نبی علیہ السلام کی شوق میں چلے، سواری کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں،
نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، اپنی بھی جان کا خوف اور غم کے نامعلوم نبی علیہ السلام کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کہیں کافر ان تک پہنچ نہ جائے۔ اتنی سوچوں میں اور اتنی تکلیف کے عالم میں پیدل سفر کیا، اور مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پورا سفر تنے تنہا پیدل کیا۔ بس ایک شوق تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے۔ یہ دھند تھی، مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، چلنا دوبھر ہو گیا تھا، مگر منزل تک پہنچنے کی آرزو اور تمنا انہیں دھکیلے جا رہی تھی، لیے جا رہی تھی۔ مشقتوں سے اور تھکن سے لڑتے لڑتے حضرت علی حیدر کرار یہ تنے تنہا یہ بھی قبا پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام قبا ان سے پہلے پہنچ چکے تھے، وہاں جا کر دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دونوں ہی بہت خوش ہوئے۔ ملاقات کی خوشی، کافروں سے بچ کر پہنچنے کی خوشی اور اپنے دوستوں میں پہنچنے کی خوشی، بہت ساری خوشیاں تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروں کو دیکھا، اتنے زخم اور ورم دیکھے، آبلے دیکھے، نبی علیہ السلام کی باریک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اپنا مبارک لعاب ان کے پاؤں پہ لگایا اور وہ ایسے ٹھیک ہوئے کہ زندگی بھر پھر پاؤں میں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔